معزز سامعین گرامی قدر، ملک پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آج مختصر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر بھٹوازم کو آزمایا، ایوب ازم کو آزمایا، ضیاء ازم کو آزمایا، ہم نے عمران خان کو آزمایا، نواز شریف کو آزمایا، لیکن ہم نے اگر نہیں آزمایا تو اسلام کو نہیں آزمایا، جس کے نام پہ یہ وطن حاصل کیا گیا۔ آج میں دست بستہ تمام دینی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آج بھی ان 70-75 برسوں کے بیت جانے کے بعد بھی آپ نے مزید تجربے کرنے ہیں اور مزید الیکشن میں کود کر نئے نئے تجربات ابھی مزید کرنے ہیں، 75 برس سے جو سبق ہم کو اور آپ کو مل گیا ہے اس سے نہیں سیکھنا اور مزید تجربے کرنے ہیں تو کرتے چلے جائیں۔ پھر عوام کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے، عوام نہیں دیتے، یہ عوام کا قصور ہے ایک پہلو میں، لیکن دوسری طرف قصور مذہبی جماعتوں کا بھی ہے۔ وجہ وہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں ایک کیوں نہیں ہوتی؟ مذہب ایک ہے، اسلام ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، مشترکات غیر مذاہب کے ساتھ موجود ہے۔ تو اسلام کے اندر جو مشترکات ہیں، ختم نبوت، دفاع صحابہ، حرمت رسول، ان کے اوپر آپ ایک کاز، ایک ایجنڈا، ایک مشن، ایک اسلامی معیشت، ایک اسلامی معاشرت کے ایشوز کے اوپر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اکیلا جماعت اسلامی کا بندہ نہیں جیت سکتا، اکیلا جمعیت اہل حدیث کا بندہ نہیں جیت سکتا، اکیلا جمعیت علماء اسلام کا بندہ نہیں جیت سکتا۔ یہ عوام کا ایک فطری رجحان ہوتا ہے، وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں زیادہ جس کے جیتنے کا امکان ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ اسلام پسند نہیں ہے پاکستان کی عوام، پاکستان کی عوام دین پسند نہیں ہے آدھا قصور ان کا ہے کہ یہ ہمیشہ سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں، آدھا قصور مذہبی جماعتوں کا ہے کہ آپ متحد ہو کر ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں دیتے۔ اگر جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اسلام، تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ہم الگ الگ لڑ کے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیں گے تو آج ہی اس ممبر سے کی گئی پیشین گوئی سن لیجئے، آپ کے حصے کچھ نہیں آنے والا، کچھ نہیں آنے والا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ ووٹ زیادہ لے لیں گے، زیادہ سے زیادہ ایک دو، میں کہنا نہیں چاہتا، حوصلہ شکنی نہیں چاہتا، امکان تو ایک دو کا بھی نہیں ہے پنجاب سے، آپ 2 کیا 3 4 لے لیں، 4 سیٹیں کیا کر لیتی ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا رزلٹ آئے جو معاشرے میں ایک انقلابی تبدیلی کر سکے تو آپ ساری قیادت کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی قربانی دے کر لوگوں کو مذہبی دینی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم دینا ہوگا۔ اور آج وقت ہے، ضرورت ہے، اللہ کی قسم عوام سیکولر جماعتوں سے تنگ آ چکی ہے، لیکن ان کے پاس متبادل آپشن نہیں ہے۔ آپشن کس نے دینی ہے؟ قیادت نے۔ اگر مذہبی رہنما آج سنجیدگی سے سر جوڑ کر اس بات کے اوپر نہ بیٹھے تو یہ بات لکھ لیجئے، ہر جماعت چند ہزار ووٹ زیادہ تو لے لے گی کیونکہ عوام پریشان ہے سیکولر جماعتوں سے، لیکن سیٹیں اتنی نہیں جیت سکتی کہ کوئی معاشرے میں خاطر خواہ تبدیلی لے کے۔ اور پھر چھوٹی دینی جماعتوں سے اور چھوٹے مذہبی گروپوں سے کے اوپر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، جی فلاں کے ساتھ مل گیا، او بھائی اس نے تو آپ کے ساتھ ملنے کی کوشش کی، آپ ہی نہیں ملے، تو وہ کیا فلاں کے ساتھ کیوں نہ ملے؟ آپ ایمانداری سے بتلائیے۔ وہ مذہبی جماعتیں اور دینی جماعتیں جن کی خواہش ہے کہ ساری دینی جماعتیں ایک ہو جائیں اور دینی جماعتیں ایک نہیں ہوتی، تو پھر ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے پاس پھر 3 سیکولر جماعتیں معاشرے میں موجود ہیں، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی اور نون لیگ۔ ان میں سے وہ جماعتیں انہی کے ساتھ پیچ اپ کریں گی جو ان کی قوم کو، ان کے مسلک کو، ان کے مفادات کو زیادہ سپورٹ کرے گا اور زیادہ اکاموڈیٹ کرے گا۔ یہ عام فہم بات ہے، یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ نارمل بات ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ دینی جماعتیں ایک نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ لا محالہ انہی تینوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کی حمایت کرے گا۔ پھر آپ اس کو تانے دیں گے کہ سارا جناب سیکولر کے خلاف بات کرتے ہیں اور انتخابات میں اتحاد۔ تو بھائی جب آپ لوگ اتحاد نہیں کر رہے تو ان جماعتوں نے پھر کسی نہ کسی پارٹی سے تو اتحاد کرنا ہے۔ تو آج وقت آ چکا ہے کہ مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں اور آپ لوگوں کو بھی
حیران ہو جاتا بندہ. چلو ہمارے مرکز کے اندر اور اس ممبر کا تو ایک ٹرینڈ موجود ہے، لیکن مجھے کئی علماء بتاتے ہیں علامہ صاحب آپ کی گفتگو جو ہوتی ہے ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے. ایک دن ہم نے اپنی مسجد میں یہ بات کہی، انہوں نے ہمیں کہا جی مولوی ہو کے ممبر رسول پہ سیاست کر رہا ہے. یہ جو پروپوگنڈا ہے اللہ کے لیے کم از کم اس پروپوگنڈے کو ذہن سے نکال لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ممبر کے امام بن کے نہیں آئے، ریاست کے امام بن کے بھی آئے ہیں، سیاست کے امام بن کے بھی آئے ہیں. تخت رسول جو ہے، خلافت رسول جو ہے، اس کے وارث کون ہیں؟ کیا علماء انبیاء کے جو وارث ہیں وہ صرف ممبر رسول کے وارث ہیں؟ سیاست رسول کے وارث نہیں ہے، معاشرت رسول کے وارث نہیں ہے، تخت رسول کے وارث نہیں ہے، خلافت رسول کے وارث نہیں ہے. یہ گفتگو اگر مولوی ممبر سے نہیں کرے گا، لوگوں کے ذہن میں جو سرمایہ دارانہ نظام نے ایک غلط پراپوگنڈا اور غلط بریفنگ ڈالی ہوئی ہے. سیاست کس کا کام ہے؟ چور کا. سیاست کس کا کام ہے؟ لٹیرے کا، وڈیرے کا، جگیردار کا. اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر دیا جائے، سیاست کو ممبر رسول سے علیحدہ. جی مولوی مسجد ہی میں اچھا لگتا ہے، تخت رسول پہ ان کو اچھا نہیں لگتا. بدبختوں کو اسمبلیوں میں اچھا نہیں لگتا. مولوی بس ان کو ممبر کے اوپر اچھا لگتا ہے، کیونکہ پتہ ہے وہاں آ گیا تو ہاتھ کٹ جائیں گے، وہاں آ گیا تو کرپشن چوری ختم ہو جائے گی. تو لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس بھی کس نے پھلانی ہے؟ آپ لوگوں نے پھلانی ہے. ابلاغ کریں کہ جیسے ممبر رسول کا وارث عالم دین ہے اور ممبر رسول کے لیے آپ نے شرائط سخت رکھی ہوئی ہیں کہ شرابی، زانی، فراڈیا، چور ممبر رسول پہ کھڑا نہ ہو، اسی طرح تخت رسول اور خلافت رسول کے اوپر بھی کرائٹیریا بنا لیجئے کہ تخت رسول کے اوپر بھی، خلافت رسول کے اوپر بھی آج کے بعد اس کو بیٹھنے دیں گے جو جمعہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے، جو فجر پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے. ہمارے حکمران دیکھ لیجئے 75 برس میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو جمعہ پڑھا سکے، فجر کی امامت کرا سکے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.